ملک میں جہاں ایک طرف آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کے دو سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور عمران خان نے بھی ملک کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں برقرار ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہونے کے سبب اور نواز شریف کو سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات نااہلی کے فیصلے کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے میں قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد عمران خان انتخابی عمل سے آؤٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف 2 جنوری کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کرے گا، جس میں نواز شریف کو ریلیف ملنے کا قوی امکان موجود ہے، کیونکہ سابقہ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، جس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کو 5 سال کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی، لاہور اور اسلام آباد، جبکہ نواز شریف نے لاہور اور مانسہرہ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور عمران خان کاغذات نامزدگی تو جمع کروا سکتے ہیں، تاہم سزا یافتہ اور نااہل قرار دیے جانے کے سبب کاغذات کی منظوری کا معاملہ عدالت کے پاس جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے وکلا نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کی معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی، جسے جمعرات کو مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئینی امور کے ماہر اور سابق چیئرمین سینیٹ وسیم سجاد کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا معطل کر دی تو وہ جیل میں ہونے کے باوجود انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت سزا معطل نہیں کرتی تو یہ سابق وزیر اعظم کی الیکشن لڑنے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوگی۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عمران خان اور نواز شریف دونوں کو قانونی مراحل طے کرنا ہوں گے۔ آرٹیکل 63(1)(g) میں لکھا ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اور عمران خان سزا یافتہ ہیں۔ دوسری جانب وسیم سجاد کہتے ہیں کہ اگرچہ نواز شریف تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہیں، تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات نااہلی کے باعث ان کی انتخابات میں شرکت ابھی مشکوک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 2 جنوری کو سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کے مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور ممکن ہے اس سماعت میں تاحیات نااہلی کے معاملے کی وضاحت ہو جائے گی۔ سابقہ حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کو 5 سال کیے جانے پر وسیم سجاد نے کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بھی زیر غور آئے گا کہ کیا آئین کی گئی تشریح کو قانون سازی کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قمر دلشاد کہتے ہیں کہ نواز شریف کو تاحیات نااہلی کا قانونی مسئلہ درپیش ہے، جسے دور کیے بغیر انتخابات میں حصہ لینا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے باوجود دونوں سابق وزرائے اعظم اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں، جس پر ریٹرننگ آفیسر کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ پریزائڈنگ آفیسر اور پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ قمر دلشاد نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تکنیکی، قانونی اور عدالتی سطح پر مشکلات کو دور کرنا پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔